وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست چار یارم اولاد علی مذہب حنفی دارم حضرت خلیل خاک پایم غوث اعظم زیر سائے ہر ولی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین وخافونی ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی کہ ہمارے اوپر کروڑ کروڑ احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ مبارک دن منانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس دن کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر درود و پاک پڑھنے کے بے حد فضائل و برکات ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کے اوپر دن میں 50 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتا ہے تو حضور علیہ السلام کل بروز قیامت سے مصافحہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام سے جو ہے صلاۃ السلام میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اگر تم کیا ایمان رکھتے ہو۔ تو ہم دیکھیں آج جو ہے نا ہم کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں۔ آج اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی برا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے، یا اگر کوئی انسان دیکھتا ہے تو اس گناہ کو یا کوئی بھی کام ہو اس کو چھوڑ دے گا، لیکن اگر کوئی بندہ نہ دیکھے نا تو کیا وہ کام کر گزرے گا، کیا وہ کام کر گزرے گا کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، کہ خوف خدا ہمارے اندر دیکھیں خوف خدا کتنا ہے، ہم نے آخر اپنے اندر خوف خدا کتنا پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کتنا جھکے ہیں۔ منقول ہے کہ ابلیس یعنی شیطان نے 80,000 سال عبادت میں گزاری اور ایک قدم کے برابر بھی کوئی جگہ نہ چھوڑی جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر جب اس نے رب تعالیٰ کی حکم عدولی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا، اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں جلنے کی سزا دی گئی۔ کیا ابلیس نے دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں چھوڑی جہاں پر کیا اس نے سجدہ نہ کیا، اتنے سجدے کیے لیکن کیا صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تعظیماً وجہ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک سجدے کے وجہ اس کو کیا ابلیس لعنتی قرار دے دیا، تو اس کی کوئی عبادتیں کوئی ریاضتیں قبول نہیں، وہ اتنی عبادتیں کی تھی، انہوں نے اتنی کیا شیطان نے اتنی عبادتیں کی تھی، لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں ہم نے کتنی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کا کیا ضرورت مند نہیں ہے کہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے، نہیں، بندہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن وہ بھی کتنا کرتا ہے اپنے اوپر غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرگ ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، یعنی اے میرے اللہ، اے میرے مالک، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دے اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عطاب کے گروہ میں شامل نہ کر دے۔ عطاب یعنی وہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ جب شیطان کا یہ حال دیکھا کہ کہا کہ اے الہی مجھے جو ہے نا نیکوں میں سے نکال کر یہ جو عذاب والے گناہ گار ان میں سے نہ کر دے۔ وہ اوپر جبرائیل علیہ السلام کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک مخلوق ہیں، تو وہ بھی گریہ زاری کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے میں ڈرتا ہوں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے، ہم نے اپنے لیے کیا سوچا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ریاستیں کتنی کرتے ہیں، گریہ زاری کتنی کرتے ہیں، نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، روزہ کتنے رکھتے ہیں، تہجد کتنا پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر غور تو کریں۔ آج ہم جو ہے نا بے خوف ہو گئے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کرام جو ہے نا وہ پہلے ہوا کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے تھے، اتنا جو ہے نا نیک پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی ڈرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی پرندے کو دیکھتے نا تو وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش کہ میں یہ پرندہ ہوتا، کیا کاش کہ میں یہ پرندہ ہوتا کہ مجھ سے جو ہے نا کل کر قیامت میں حساب نہ لیا جاتا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن پھر بھی اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ دراصل ہمارے اندر کیا خوف ختم ہو گیا ہے کہ یہ ہے نا آدمی نے رواج بنا لیا کہ ہاں ایک دن تو مرنا ہے، مر ہی جائیں گے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جب مریں گے نا تب پتا چلے گا انسان کو کہ آخر قبر میں ہوتا کیا ہے۔ ہمارے اندر جو ڈرنے والی کیفیت ہے نا وہ ہے ہی نہیں۔ اسلاف کرام جب آیت کریمہ جب خوف خدا والی پڑھی جاتی تو اسلاف کرام اتنا روتے تھے کہ کوئی جو ہے نا روتے ہی وہ اسی حالت میں مر جاتے تھے۔ لیکن ہم ہزار ایسے بیان سنیں، ہزار نصیحتیں سنیں، لیکن کیا ہمارے اندر نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، ہم نیکی کی طرف آئی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہی کہ ہمارا اندر والا یہ جو دل ہے نا وہ مر چکا ہے، یہ دل جو ہے نا وہ مر چکا ہے۔ آخر اس کو زندہ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس دل کو بھی زندہ کرنے کے لیے ہر شے کی کوئی نہ کوئی دوا ہوتی ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، تو مردہ دل کا بھی کوئی علاج ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں ہے۔ کہا کہ کثرت صلاۃ پڑھا کرو، کیا کثرت سے میرے آقا علیہ السلام پر، حضور علیہ السلام یعنی مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، تمہارا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، تمہارا دل جو ہے نا زندہ ہو جائے گا۔ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، تمہارا دل جو ہے نا زندہ ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں ہمارے گھر میں آج قرآن پاک جو ہے نا تبرک کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ تبرک کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کام کاج ہونا تو اس کو کھول کر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس قرآن پاک کی صدقے ہماری یہ دعائیں قبول کرنا۔ صرف تبرک کے لیے رکھا گیا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے کتنے ہیں، ہم کتنا قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے۔ ہم جمعے والے دن بھی کیا صرف ٹائم وہ دیکھ کر آتے ہیں کہ اس دن جو ہے نا ختم ہوگا، آ جاتے ہیں، اور دین کی باتیں ہم نے کتنی سیکھی ہیں؟ جو ہم پر فرض ہے وہ ہم نے سیکھا ہے نہیں سیکھا؟ باقی مستحبات تو چھوڑو، لیکن جو سنت ہے نا اور مستحب ہے وہ بھی ہم نے نہیں سیکھا۔ ہم کب سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں کب آئے گا؟ ہماری یہ مسجدیں جو ہے نا یہ خالی یہ کب بھریں گی؟ ہمارے گوٹھوں کی تعداد جو ہے نا 400-500 گوٹھ ہیں گھر میں، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن مسجد میں 2 صفحے مکمل نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ کہ ہم نے جو ہے نا نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ رسول کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دیا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا صرف مولوی کرے گا۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیا تو۔ کسی کو یہ تو کہہ سکتے ہو بھائی آج جو ہے نا نماز کا ٹائم ہو گیا، آؤ نماز پڑھو۔ ہم نے کتنا نماز کے لیے کسی کو کہا ہے، ہم خود ہی نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کیا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے نا دین کی شریعت کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ ہم نے کتنا کی ہے؟
ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ گر گراتے ہیں، کتنا جو ہے نا خوف رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو اکثر آپ کی خدمت میں ہدیہ یعنی تحفے پیش کیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے کوئی کھانے کی چیز لایا جسے آپ نے کھا لیا۔ غلام نے عرض کی آپ روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے لائے، لیکن آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا شدت بھوک کی وجہ سے یاد نہ رہا، اب بتاؤ تم یہ چیز کہاں سے لائے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں منتر سے کہیں کسی کا علاج کیا تھا جس سے انہوں نے مجھے معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ آج جب میں نے اس کے قریب سے گزرا تو انہوں نے مجھے بطور معاوضہ یہ کھانا دے دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا افسوس ہے تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ نے اپنے حلق میں ہار ڈال کر سکے، لیکن وہ شے جیسے آپ نے خالی پیٹ کھایا تھا نہ نکل سکی۔ آپ کو بتایا گیا کہ پانی پیے بغیر یہ لقمہ نہیں نکلے گا۔ چنانچہ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور مسلسل پانی پیتے رہے اور اس لقمے کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جب آپ سے عرض کی گئی اے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے ایک لقمے کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھائی، تو ارشاد فرمایا میں نے سرکار عالی وقار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جسم کا جو حصہ مال حرام سے بنا ہے وہ دوزخ کا زیادہ حقدار ہے، تو مجھے خوف ہوا کہ وہ لقمہ کہیں میرے بدن کا حصہ نہ بن جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بغیر اجازت جو ہے نا وہ کھا لیا، بھول گئے پوچھنا، تو وہ کہہ کر اپنے جو ہے نا پانی اتنا پی کر نکالا اور کہا کہ آپ نے یہ تو اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ کہا کہ کل بروز قیامت جو مال حرام سے پتلا یہ جسم کا ٹکڑا بنتا ہے وہ جہنم کے زیادہ حقدار۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنا جو ہے نا مال حلال اور کتنا جو ہے نا حلال کی کوشش کی ہے۔ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہے، دن کہاں گزر رہے ہیں، یہ پیسے آ کہیں رہے گزر کیسے آ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں سب چلتا ہے۔ آج یہ ہم مسلمانوں کا احوال ہے، ہم اپنے اوپر غور تو کریں، ہم آخر کس طرح چل رہے ہیں، دین کی شریعت کی پاسداری ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اوپر خوف ذرا سی تو خوف کریں۔ آج تو ہم چلو یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں پر گناہ کوئی کرے کوئی